اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا زمین میں خلیفہ بنا کے. یہ خلافت کی کوشش اسی وقت سے شروع. زمین پہ بہت سارے پیغمبر آئے جن کے ذریعے اللہ نے نظام کو نافذ کیا, دینی نظام کو, اللہ کے قانون کو. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں غالب کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ ہمارے پاس دونوں قسم کے علوم تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج دنیا ترقی کی جس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتی. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ, بولو بھائی, کم کر دیا ہے. تو جب تک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میرا مقصد صرف ذاتی عبادت نہیں ہے بلکہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے, تو مسلمان نے دونوں علوم میں بھرپور ترقی کی ہے. اور اس وقت ہماری یعنی آج سے آپ 150-200 سال پہلے اگر جاتے ہو تو دو ہماری بڑی ریاستیں تھیں, ایک مغل بادشاہوں کی حکومت ہندوستان میں اور ایک خلافت عثمانیہ. یہ دو بڑی زبردست طاقتیں تھیں مسلمانوں کے پاس, اور ہم غیروں کے محتاج نہیں تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 1920 کے قریب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا اور اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. اور یہ نظام نافذ کرنا, اس میں لڑائی بھی اس کا ایک حصہ ہے, کیونکہ باطل قوتیں آپ کو نافذ نہیں کرنے دیں گی. وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں آپ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں اپنے طور پر, آپ سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. جبکہ اسلام سسٹم میں تبدیلی مانگتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, سب سے پہلے ہماری خلافت قائم ہوئی خلفائے راشدین کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل حکومت قائم ہوئی ہے, اور ایسی شاندار حکومت آج تک نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد ملنے کا کوئی چانس ہے. ایسی زبردست حکومت. پھر مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلنا شروع ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں جب ایک دفعہ تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی, اور اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا. اب اس اختلاف کو کم کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. اب تاریخ کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں دکھاتے رہیں. جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ گئے بس یہ نیگیٹو منفی چہرہ ہی دکھاتے رہتے ہیں, یہ ہوا تھا, پھر فلاں ہوا تھا, پھر بنو امیہ نے یہ کر دیا. مشہور لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ ان اختلافات کے باوجود اسلام الحمدللہ مضبوط اور طاقتور تھا. مسلمان ترقی کر رہے تھے. اور میں نے بتایا وہ وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ بادل کا ٹکڑا جہاں بھی برسے گا مجھے پرواہ نہیں ہے, اس کا خراج کسے ملے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا. بنو امیہ کی جب خلافت قائم ہوئی ہے تو بنو امیہ کے دور میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, جو کہ غلط تھا. لیکن اس شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں بنو امیہ کے خلاف جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے, اور سارے بنو امیہ اس میں ملوث نہیں تھے. اس میں سب سے بڑا ذمہ دار تو عراق کا گورنر تھا. تو بغاوتیں شروع ہوئیں اور بھی کچھ غلط کام ہوئے, لیکن بہت سے صحیح کام بھی ہو رہے تھے. بہت سے صحابہ ان کے ساتھ تھے, بلکہ سارے صحابہ چند ایک کے سوا انہی کے ساتھ تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر ہو,
کسی ایک امیر پر جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اسے قتل کر دو کائنم من کان، جیسا مرضی کیوں نہ ہو وہ، کتنا نیک، کتنا پرہیزگار، کتنا ہی عادل، کتنا ہی ملنسار، کتنا تہجد گزار، آپ نے فرمایا دوسرے کو برداشت، بولو نا بھائی، نہیں کرو، مار دو اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. ایک امیر ہو مگر وہ ظالم ہو، اسے برداشت کر لو، اس لیے کہ اس کا ظلم محدود ہوگا، لیکن اس ایک ہونے کی وجہ سے خیر اور برکتیں ہوں گی، وہ لامحدود ہوں گی. خود یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تاریخ نے بتا دیا کہ جنہوں نے اس حدیث پر عمل کیا انہوں نے اسلام کے لیے خیرخواہی کی، جنہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. تو بنو امیہ کے دور میں جہاں کچھ غلط کام ہوئے وہاں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے، جہاد ہوتا رہا، اسلامی سرحدیں پھیلتی رہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ سرحدوں پہ لڑتی رہی. سندھ فتح ہوا. بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم صحیح بخاری میں سندھ کا لفظ پڑھتے ہیں. میں دورہ حدیث کر رہا تھا تو ہم نے حدیث سنی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاء رجل من السند الی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا. اچھا لگتا ہے نا، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور ہمارے، اور اگر انڈا موڑ آ جائے پھر تو ہم خوشی سے پاگل ہو جائیں، لیکن اس وقت انڈا موڑ ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ صحابہ یہاں بھی پہنچتے. کہاں عرب، کہاں سندھ، مگر سندھ فتح ہو چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. آذربائیجان سے حضرت حذیفہ ابن یمان خط لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک قرآن پہ جمع کر دیں. اس کا مطلب حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان، بولو بھائی، فتح ہو چکا تھا. کیا مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا ان کے سامنے. اور وہ دیکھتے تھے کہ جس دشمن جس قسم کی لڑائی جانتا ہے اسی قسم کی لڑائی سیکھو. آج ہم مکھنچو بن کے بیٹھ گئے ہیں. دین کا ایک شعبہ ہے، جو جس شعبے میں گھستا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں سب بیکار ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، سارے بیکار ہیں. مکھنچو بن کے بس جس چیز کا علم آپ کے پاس آ گیا نا، آپ سمجھتے ہو کہ میرے علاوہ دنیا میں سارے کیا ہیں، بولو بھائی، بے وقوف ہیں. بنو امیہ کی بغاوت کے خلاف بغاوت ہوئی. بغاوت کرنے والے حضرت عباس کی آل اولاد میں تھے. انہوں نے کہا کہ خلافت بنو امیہ کا حق نہیں ہے بلکہ بنو عباس کا حق ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اور بڑے اچھے لوگوں نے بغاوت کی اور بالآخر اکثر بغاوتیں تو ناکام ہوئیں. جب بغاوت کامیاب ہوئی ہے تو وہ پہلا اسلامی تاریخ میں ایک ایسی دراڑ آئی ہے کہ خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ بغاوت کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن راسہ ذبیبا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر مسلط ہو جائے ایسا حکمران جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو اور حبشی غلام ہو. یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہ ہو، غلام کو حکومت کا حق نہیں ہے لیکن مسلط ہو گیا، اور جس راستے سے آیا ہے حاکم بننے کے لیے وہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زبردستی ظلم کر کے مسلط ہوا. لیکن جب ہو گیا اور طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا. کوئی بات نہیں، غلط آدمی کے ہاتھ پہ متحد ہو جائیں لیکن اتحاد کو فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو صحیح آدمی بھی ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہوگے تم. جیسے کہ اب ہو گیا ہے، اب ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بولو بھائی، ہر تھوڑے دنوں بعد بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کشکول لے کے. تو اتحاد کو فوکس کیا، اتحاد کو. تو پہلا سقوط اسلامی تاریخ میں کب آیا؟ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا. جو مسلمانوں کی ترقی عروج پہ ہو رہی تھی اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور خلافت دو حصوں میں
ڈیوائڈ ہو گئے, ایک اندلس میں الگ اور بغداد میں الگ. لیکن غنیمت تھی بنو عباس کی خلافت بہت بڑے حصے پر. پھر مسلمانوں نے ترقی کی, ہماری رسد گاہیں بنی, بہت کچھ ہوا, اور پھر ہوتے 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 بالآخر تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پر. اور یہ حملہ بھی کس نے کروایا؟ بولو بھائی, ان لوگوں نے جو ہمارے اپنے کہلاتے تھے. وہ تھے نہیں تھے الگ کہانی ہے. مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے. اس لڑائی کا ایک فریق نے فائدہ اٹھا کے تاتاریوں کو بارڈر پہ راستہ دے دیا, بولو بھائی, اندر گھسنے کے لیے. ورنہ تاتاری چنگیز خان میں یہ دم نہیں تھا کہ بغداد پہ وہ حملہ کرتا. یہ بغاوت یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اپنوں سے جو مسلمان کہلاتے تھے. انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکومت کے خلاف راستہ کس کو دیا؟ چنگیز خان. چنگیز خان بغداد میں گھسا ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہمارا بہت بڑا علمی سرمایہ, لاکھوں کتابیں جو دینی بھی تھیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر مشتمل بھی کتابیں تھیں, وہ ساری کی ساری اس نے دریا میں بہا دیں, جلا دیں. یہاں بھی گڑبڑ کس نے کی تھی؟ بولو بھائی, اپنوں نے کہ حکومت پہ ان کو اعتراضات. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد کی خلافت کا اس لیے خاتمہ ہوا کہ مفتیان کرام ایک فضول بحثوں میں لگے, صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ تو جس نے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نا جس کے خلاف, وہ ساری بلی اسی بھی رکھ دیتا ہے. تو چونکہ بعض لوگوں کو علماء سے ویسے ہی کوئی جیلسی ہے تو ہر مسئلہ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ علماء پہ ڈال دیتے ہیں. ورنہ بغداد کی خلافت کا جو خاتمہ ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ اپنے لوگوں نے جو اپنے کہلاتے تھے مگر اپنے تھے نہیں, انہوں نے حکومت سے انتقام لینے کے لیے بارڈر پر راستہ دے دیا. کس کو؟ تاتاریوں کی فوجیوں کو گھسنے کے لیے. لیکن اللہ کا عجیب کرم ہوا کہ وہ تاتاری مسلمان ہو گئے بعد میں. انہوں نے کیا کیا؟ اور مسلمان بھی کیسے ہوئے ہیں, وہ بہت سوں کو اغوا کر کے لے گئے, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. کہا جاتا ہے انہی میں ایک بچی تھی جس کو اغوا کیا گیا, اس نے اپنا ایک ویژن بنایا کہ میں اس قوم میں کام کروں گی. وہ بڑی ہوئی اور اس نے وہاں بچوں کو اسلام سکھانا شروع کر دیا. بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی وہ. بہرحال یہ بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا. اس کے پیچھے بھی کون؟ غیر نہیں تھے. کون تھے؟ بولو نا بھائی, اپنے تھے. ورنہ میدان جنگ میں ہم سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی, وہ چاہے چنگیز خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا. پھر کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, جو آپ بہت سے لوگ ارطغرل ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. اور قسطنطینیہ فتح ہوا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی تھیں. اب مسلمان تیسری دفعہ کھڑے ہو رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات. پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین اور بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی. یہ خلافت تباہ ہوئی, پہلا سقوط. پھر دوبارہ اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا, اس طرح سے تو نہیں لیکن کسی حد تک جمع ہو گئے. بغداد کی خلافت قائم ہوئی, اندلس میں ہماری خلافت قائم ہوئی. اس کے بعد اپنے اندر ہی سے دوبارہ مسائل کھڑے ہوئے اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ, یہ دوسرا سقوط ہوا. اس کے بعد اللہ نے عثمانیوں کے ہاتھوں میں ترکوں کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا. یہ جو تیسری خلافت قائم ہوئی ہے یہ بھی بہت بڑے حصے پر میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پڑھ رہا تھا, جو خلافت عثمانیہ کے دور کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے. وہ خلیفہ کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ مسلمان خلیفہ نے ابھی تک کسی غیر مسلم ریاست پہ حملہ نہیں کیا, حالانکہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو مسلمان خلیفہ پر لازم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم کسی انہی دشمنوں میں سے کسی پر اٹیک کرے. آج یہ لکھنا ممکن ہے؟ یعنی ایک سال ہو گیا مسلمان خلیفہ, اس نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ تو اتنی بڑی پاور کہ مسلمان اس قابل تھے کہ کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتے. یہ وہ دور تھا کہ جب
اسرائیل نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا خلیفہ سے کہ میں فلسطین کا کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں, تو مسلمان خلیفہ نے کہا کہ شوپر میں اگر فلسطین کی مٹی بھی ڈال کے لے جانا چاہو گے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ دم تھا ہمارے اندر یہ بات کرنے کا. لیکن ہوا کیا ہے, وہی ٹوپی ڈرامے جو آج چل رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں, یہ تو بدعتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو بدعتی مزار, آج بھی ترکی میں بڑی بڑی اونچی اونچی قبریں, یہ ایک عیب ہے, یہ ایک عیب تھا ان میں کہ قبریں اونچی بناتے تھے, جو غلط ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو تو کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی تمہیں اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے اجازت. آپ اچھائی کے لیبل کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس سے بھی جاؤ گے. ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی تھیں, لیکن شرک نہیں تھا ان میں, شرک نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے ترکی میں شرک. یہ غلط کام تھا, اس پہ آرام سے محنت ہوتی, محبت سے سمجھاتے ان کو بھئی یہ غلط ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے, مان جاتے ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے, یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کی ایک پاور تو ہے نا, طاقت تو ہے, غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت مکہ کے جو گورنر تھا, جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا, وہ عربی تھا, اس کو انگریزوں نے جا کے اکسایا. نہیں آ رہی بات؟ اسے کیا کیا؟ اکسایا کہ یہ مشرک ہیں, یہ بدعتی ہیں. جیسے آج بہت سے لوگ, جتنے علماء بڑے بڑے گزرے ہیں نا, سب کی کتابوں میں کیڑے نکال نکال کے سب کو غلط قرار دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ سارے غلط ہو گئے تو امت جائے گی کہاں پھر؟ بھائی ہر اچھے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں, تو ان خامیوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے, شخصیتوں کو تھوڑی غلط کہا جاتا ہے. تو شریف مکہ کو گوروں نے اکسایا کہ تم عربی ہو اور یہ اجمی ہیں, یہ ترک ہیں, اسلام تو اصل میں تمہارا تھا, یہ کب سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ لیبل بڑے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی اسلام تو مکہ میں آیا تھا, یہ ترک کون؟ حالانکہ ترک کی ساری جنگیں اسلام کے لیے تھیں. اسلام ابھی بھی آپ دیکھو ارطغرل ڈرامے میں, میں نے نہیں اب تک دیکھا وہ ڈرامہ, لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام دکھایا جا رہا ہے, ترکی نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہا ہے جنگیں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, قوم نہیں دکھائی جا رہی. اور آج عرب کی جتنی جنگیں ہیں سب میں عربیت دکھائی جا رہی ہے, اسلام نہیں دکھایا جا رہا. عرب اسرائیل جنگ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اسلام اور اسرائیل جنگ ہوتی ہے نا. کبھی عربوں کے منہ سے پھوٹے منہ سنا آپ نے کہ یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہر اخبار میں, ہر چینل پہ عرب اور اسرائیل کی جنگ. یہ عربیت ہے, عربیت, یہ اسلام نہیں ہے. میں نے خود ایک سعودی عرب کے ایک معتبر عرب عالم سے اپنے کانوں سے سنا, بہت بڑے عالم تھے, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے فرمایا اسرائیل کی جو جنگ ہے عرب کے خلاف, اس جنگ میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی, کیونکہ یہ عرب اسرائیل جنگ ہے. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا, اسلام کی مدد کا. جس دن اس جنگ کو مسلم اور اسرائیل کی جنگ کا نام دیا گیا, اللہ کی مدد آئے گی. وہ خود عرب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, بہت مشکل. لسانیت, عصبیت, وہ جو بدبودار نعرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے کچل کے گئے تھے, اسی کو دوبارہ فروغ دیا انگریز نے. کہاں پر؟ سعودی عرب میں. تو شریف مکہ جو خلافت عثمانیہ میں گورنر تھا مکہ کا, عربی تھا, اسے جا کے برطانیہ نے اکسایا کہ تم کیا ہو؟ عرب. اور خلافت کس کی ہے؟ اجمیوں کی. او بھائی جس کی بھی ہے, تمہاری حفاظت تو کر رہے ہیں نا, تمہیں غیروں سے بچا کے تو رکھا ہوا ہے, حرمین کی حفاظت تو ہو رہی ہے. اس کو اٹھا لیا, اور آپ کو پتا ہے ان کا کام ہے, کام لینے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ سائٹ پہ لگا دیتے. اس شریف مکہ کو بار بار جا کے ورغلایا کہ تم عرب ہو, تم عرب ہو, اور اس کے ساتھ کچھ عرب بھی مل گئے. بہت سے عربوں نے مخالفت کی, انہوں نے کہا نہیں ہم اس بغاوت کو نہیں مانتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع کیا ہے. لیکن ساتھ برطانیہ تھا, وہ فورس کر رہا تھا. شریف مکہ جو اس وقت کا گورنر تھا, جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا, اس نے اپنی عربیت کی بیس پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف مدینہ میں بغاوت, مکہ میں بغاوت کا اعلان کر دیا.
اور ترک خلفاء اتنے دیندار تھے, مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی اور مکہ میں بھی. میں نے خود ایک عربی سے سنا ہے سعودی عرب کے کہ ترک خلفاء کی شرافت تھی, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی توپیں مکہ اور مدینہ پہ گولے نہیں برسائیں گے ہم, یہ ان کی شرافت تھی, ورنہ ان کی توپوں کے رخ پورا مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کی توپوں کے رخ پر تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے, جس حرمین کے ہم محافظ ہیں اس پہ گولے نہیں برسا سکتے. بغاوت ہوئی. یہ کون سا سقوط تھا اسلامی خلافت کا؟ تیسرا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. اور شریف مکہ کو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. جب اس سے کام انگریزوں نے لیا, اسے سائڈ پہ لگا کے آل سعود کو حکومت دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ حکومت کس کو دے دی؟ آل سعود. جی جو چل رہی ہے. اب لوگ سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بادشاہی نظام ہے اور یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باغی تھے, جو بھی تھے. ہم کہتے ہیں جو بھی تھے اب کیا ہیں؟ اب اگر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی نہیں آ رہی بات, اب اس سے بھی جاؤ گے. اب اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے حکومت سعودیہ کے خلاف کہ یہ یوں ہے, یہ بادشاہ, جو بھی ہے, ہمارے اندر اب دم بولو بھائی نہیں ہے. توحید کا نظام تو قائم ہو گیا سعودی عرب میں, توحید بڑی خاندانی ہے, قبر پرستی بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم سب اوور آل غلام کس کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں, ہمارے وسائل پہ قبضہ غیروں کا. جب چاہتے ہیں ہماری معیشت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتے ہیں. اور کوشش ہو رہی ہے سعودی عرب کو بھی اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی کشکول لے کے بھیک مانگنا شروع کر دے. تو وہاں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اور ہندوستان میں جو ہمارا مغلیہ دور حکومت تھا, جو ہندوستان کا شاندار ماضی ہے, جس کی انگریز تعریف کرتے ہیں. جامع ترشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انگریزوں کی کتابوں سے, جس میں بتایا کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے وہاں ہندو, سکھ, مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے کتنے اچھے حالات تھے. مسلمانوں کے زیر نگرانی ہندوستان کتنا ترقی کر رہا تھا, کتنا امن و امان تھا. یہ انگریزوں نے لکھا ہے. ہندوستان کا امن برباد ہوا ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد, اور ہندوستان کا بیڑا غرق ہوا انگریز کے آنے کے بعد. آج ہندو بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی اپنا اصل دشمن اس کو نہیں سمجھتے, مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے تمہیں کھلایا, تمہارے اوپر حکومت کی, اور حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ, یہ قتل و غارت ہندوستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا جو اب ہے. تو چوتھا سقوط ہوا کہاں پر؟ مغلیہ سلطنت کا. اس میں بھی بہت سے لوگوں کو انگریز نے اپنے ساتھ ملایا. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بہت سے جاگیردار جنہوں نے بغاوتیں کی اپنوں ہی کے خلاف, اور بالآخر مسلمانوں کی سلطنت وہاں سے ختم ہوئی.